قاضی صاحب گورا بہت چیز بنا گیا. آج گنگا رام ہسپتال بھی گورے دئی ہے, میو ہسپتال ہے, ہندو کا ہے نہیں مطلب ہے وہ گنگا رام میو ہسپتال, میو ہسپتال دیکھ لیں, گلاب دیوی ہسپتال دیکھ لیں, لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل دیکھ لیں. ہاں آپ کے حکمران جتنے بھی آئے انہوں نے اربوں خربوں کی بیرون ممالک بنائی. یہ جو بھی ریلوے کا نظام چلا گیا ہے وہی بچھا گیا ہے. انہوں نے کیا کہ مینٹیننس تو کر نہیں سکتے. ریلوے کا وزیر امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے. ریلوے میں ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو یقیناً آنیسٹ ہے, وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ حادثہ ہو تو کر دوں. مجھے بتائے ہر تیسرے دن حادثات ہو رہے ہیں, آج تک کسی کو ذمہ دار آپ نے پایا کہ اس کا ذمہ دار ہے کون؟ اینڈ میں میکسیمم کریں گے کہ جی ڈرائیور سو گیا تھا, اس کو اونگ آ گئی تھی. وہ خدا کے واسطے انسانوں کو تو آپ جانوروں سے بدتر سلوک کر رہے ہو, کیونکہ 90% ادھر بیچارے غریب ہوں گے, کوئی محنت مزدوری کر رہا ہوگا, کوئی چھوٹا موٹا کاشتکار ہوگا, دکاندار ہوگا, لیکن ہر روز حادثے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بھاری تعداد میں ہمارے لوگ چلتے جا رہے ہیں کہ ذمہ داری کوئی قبول نہیں کرتا, ذمہ داری کوئی قبول نہیں کرتا. انکوائری ہو گئی, رپورٹ مانگ لی, یہ حادثہ پہلا تو نہیں ہے. اچھا قاضی صاحب اللہ کا نظام وہ بھی تو چلا دینا جو خان صاحب کہتے ہیں جس نے کائنات بنائی ہے, گناہ گناہ ہی ہوتا ہے. عارف حمید بھٹی کا گناہ حلال اور قاضی کا حرام یہ نہیں ہوتا. حرام کا پیسہ حرام کا ہی ہوتا ہے. پچھلے دور والے کمائیں, اس سے پچھلے دور والے کمائیں یا موجودہ کمائیں, یہ میرے سمجھ میں نہیں آتی. جس بات میں لائن میرے اللہ نے لگا دی اس کو میں اور آپ تبدیل کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں عمران خان کی حکومت بہت بہتر ہے ان کے نسبت, لیکن 3 سال سے کب تک خواجہ صاحب بیچارہ ذمہ دار رہے گا؟ اس سے پہلے بھی تو کوئی وزیر تھا, اس سے پہلے بھی تو کوئی وزیر تھا ریلوے کا, اس سے پہلے بھی تو وزیر تھا کوئی ریلوے کا. یار چھوڑ دیں, بڑے ہو جائیں یار, اب بڑے ہو جائیں, اپنی ذمہ داریاں قبول کریں, اچھائیاں یا برائیاں قبول کریں. میں منسٹر ہوں تو میں کہہ رہا ہوں بھائی جلدی کر یار, میں جانا, میں میری ہاؤسنگ سوسائٹی سے میں پلاٹ بیچنے جا کے اتنے میں فلانے بندے کے ذریعے زمین پہ قبضہ کروانا ہے. میں نے بھائی ایل ڈی اے سے آگے ہے, ایل او سی آیا ہی نہیں آیا, میرا کام کریں گے اپنا کریں گے. ایل ڈی اے اب میں آ جاتا ہوں جس کی طرف کوئی نہیں آتا. چلو ملک ریاض صاحب قابل احترام آدمی ہیں. ہاں جی, سندھ پہ بات کرتے ہیں. میں بنگلہ دیش سے نہیں گل کر رہا, میں بھی کراچی کی گل کر پاکستان ہوندہ سی بڑا دکھ ہوندہ ہے بڑی صاحب سنو. چلو خیر, دکھ سکھ تے اسی پرانے نہر والے پول تے جا کے بناں گے. وہاں کل ایک احتجاج ہوا, نہایت قابل احترام ہے ملک صاحب, میرے کہنے پہ انہوں نے کینسر ایک بیچاری بچی کا علاج بھی کیا. لیکن یار لاہور میں آپ نے لاکھوں ایکڑ جگہ لے لی, پیسے نہیں دی. ادھر کراچی کا کیا ہوا؟ میں کراچی پہ آ جاتا ہوں. وہ خود کہتے ہیں کہ میری ملک میں کرپشن ہے, میری فائل کو پیسے لگتے ہیں, اور یہ جھوٹ ہے کہ بغیر پیسے کے پہیے لگ جاتے ہیں, پیسے دیتا ہوں. کراچی میں ایک ملک کی اہم ترین شخصیت اس کے ساتھ پارٹنر ہے. اس کراچی میں اس وقت پہلے فیس میں جو ان کے پاس ہے 26,000 ایکڑ ہے. کوڑیوں کے بھاؤ لی اور ہیروں کے بھاؤ بیچ رہے ہیں محترم. 26,000 ایکڑ فرسٹ فیز میں. جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا محترم, اس کے انہوں نے پیسے دینے تھے, انہوں نے کہا تھا 12,000 ایکڑ سے اب آگے نہیں جائیں گے, یہ فیز 1 ہے اور فیز 2 میں بھی ہے. اب کسی ایک آزادی صحافت پر میں قربان جاؤں کہ میری اسٹیبلشمنٹ کے شہیدوں کو گالیاں دیتے ہو, ان کی ماں بہنوں کو کرتے ہو. یہ جگہ ملک ریاض صاحب کا ایک بہت بڑا پارٹنر ہے. 26,000 ایکڑ لی گئی. وہاں لوگوں نے کہا جو عرصہ دراز سے 50 سال سے ہم رہ رہے تھے, فرسٹ ہمارا حق ہے. اس میں ایک سیکٹری فنانس رہے ہیں یونس ڈھاگا, ان کی جگہ بھی تھی بڑی خاصی, لیز پہ لی ہوئی. حکومت نے 15 منٹ میں کینسل کر دی اور ملک صاحب کو الاٹ کر دی. کل جو احتجاج ہوا ہے جس میں مجھے دکھ ہوا ہے کہ جو دکانیں توڑی گئی ہیں, میں اس کے سخت خلاف ہوں. پرسنل پراپرٹی یہ تو وہ بھی تو کوئی مزدور تھا نا. قاضی صاحب یہ لڑائی کسی اور کی ہے اور یہ جان کے ایشو بنایا گیا ہے. آزاد میڈیا, آزادی صحافت تک جنگ رہے گی, قربانیاں لے کے دیا ہے. او یہ میں ان کی بیوی کو گولی کیسے لگی, بولو نا اس پہ, بولو نا. اچھا قاضی صاحب یہاں لوگ 100 سال سے رہ رہے تھے,
ان کی جگہ ملک صاحب کی کہیں تھی، ایک ملک کی اہم ترین شخصیت ہے بہت طاقتور، ان کی پارٹنرشپ ہو گئی، یہ جگہ پولیس قبضے کے ذریعے لے کے دیتی رہی۔ سپریم کورٹ میں جب کیس چلا تو سپریم کورٹ کو میکسیمم یہ 12,000 ایکڑ سے آگے نہیں جائے گی، اب یہ 26,000 ایکڑ پہ فیس پہنچ گیا، ابھی دوسرا شروع ہونے والا ہے۔ اس کی قیمتیں تھی پہلے بہت کم، کیونکہ یہ بڑا سائیڈ پہ ہے، ایک جعل سازی سے فراڈ کیا گیا۔ اس کی قیمتیں ہم پچھلے 2 مہینے سے جرانی تھی، روزانہ 2 لاکھ ایک کنال پہ بڑھ رہا تھا۔ اب اس وقت ملک صاحب ماضی کے حکمرانوں کے بھی بہت قریب تھے کہ جتنی آپ کی سوچ نہیں کر سکتی، اور سندھ میں بھی اتنے قریب تھے کہ ملک صاحب ہی ملک صاحب ہیں، میرے تو بزرگ ہیں پرانے، میں تو ان کے جناح اخبار میں نوکری کی ہوئی ہے۔ اب یہ کسی اور کے بھی بہت قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ بیچ میں سے ہوا بھی نہیں نکلتی۔ ہوا سمجھتے ہیں ملک صاحب کی نہیں نکلتی، بالکل ساتھ بیچو تیلا بھی نہیں نکلتا۔ اب یہ 4 سے 5 ہزار لوگ اس پہ 3 سے 4 کروڑ لگا مختلف جگہوں سے لانے کے لیے، وہاں انہیں کھانے یہ کھلائیں جو لوگ یہاں کے احتجاج کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، یہ ان کے پاس مختلف جھنڈے ہوں گے، آپ دیکھا ہوگا، ہاں ایسے ہی کل بڑے رنگ برنگے مختلف ان پہ پیسے کیے گئے، کیونکہ کسی اور کو میسج دیا گیا، ملک صاحب کو تو دیا ہی گیا ہے، کسی اور کو میسج دیا گیا ہے۔ اگر آپ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اصل مگرمچھوں کو پکڑ لیں تو آپ کے ملک کا قرضہ جولائی کے مہینے ختم ہو سکتا ہے۔ محترم پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ اصلاحات کر رہے ہیں، ایک ٹی وی نیوز، کوئی ٹی وی میڈیا لاجی کے خلاف گیا ہے کہ وہ ریٹنگ جعل سازی سے ہوتی ہے، غالباً محترم ہائی کورٹ کے جسٹس شہزاد کریم صاحب یا شاہد کریم صاحب ہیں، آنریبل، کل ڈیٹ ہے، ہماری یہ گزارش ہے، کوئی غلط بات نہیں، اسے شفاف کروا دیں۔ کیا آپ کو سیکنڈ مطلب اس کو میڈیا لاجی کے خلاف گورنمنٹ اس کو فالو کرے طریقے سے، گورنمنٹ ہیلپ نہ کرے دوسرے، گورنمنٹ فالو کرے اس کو۔ تو ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب، آج آپ نے ایک بڑا دبنگ فیصلہ کیا اور آپ نے پولیس والوں کو رگڑا لگایا جنہوں نے جھوٹ بولا، تو ہماری یہ گزارش ہے، 10 سالوں سے 20 کروڑ عوام کی رائے پہ روزانہ ڈاکہ ایک شخص ڈال رہا ہے، اس کو شفاف کرا دیں۔ میڈیا لاجی کے بارے کیس ہے، 8 جون کو اس کی ہیرنگ ہے، ایک ٹی وی چینل گیا ہوا ہے، اس کی شفافیت یقینی بنا دیں۔ یہ حق ہے میرے خیال میں، یہ ذرا یہ 2 لفظ آپ بھی کہہ دیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ سوال تو یہ ہے کہ اس کو اگر آپ ایک ایسا کوئی جدید ایسا نظام لائیں کہ کسی ایک فرد کے ہاتھ میں نہ ہو، پتہ چل جائے یہ پروگرام چل رہا ہے تو کتنے لوگ اس پہ آ رہے ہیں، دنیا پوری دنیا میں ہے، دنیا بھر ڈی ٹی ایچ ڈائریکٹ ٹو ہوم، ڈی ٹی ایچ سسٹم جو ہے، میں تو ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، بات سنیں، نہ سسٹم ہو، آپ فراڈ کو ختم کرنا چاہیں، آپ کی نیت ہو تو ختم ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں ختم ہوتا۔ میرا تو سمپل سا پوائنٹ ہے، اب آپ کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، آپ کو پتہ ہے گاڑی کی طرح، آپ جب لائیو پروگرام جس طرح ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے وہاں کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے، یہ سسٹم کے اندر کیونکہ فراڈ ہے، اور میں یہ بالکل سیریس ہی سمجھتا ہوں، اگر آپ اوپینین میں رائے میں فراڈ کریں گے، اس کا مطلب جمہوریت کا قتل عام کر رہے ہیں پاکستان میں۔ عمران ہاں ماضی کے حکمرانوں سے بہتر ہے، میں تسلیم کر رہا ہوں، لیکن فوج کو جا کے کہنا کہ حکومت گرا دو، یہ نامناسب ہے۔ یہ تو کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، انہوں نے تو نہیں کہا۔ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، جو کوشش کر رہا ہے، وہ جمہوریت کے علمدار کیسے آ گئے، ان کی جمہوریت پہ تو خود شک آ گیا۔ یہ دوسروں سٹوری آپ نے دی تھی نا 4 دن پہلے کہ جناب معافی دے دے، معافی پیر پہ دینا ہے کہ جناب ساڈے کو لکھا لو اگے 5 سال جو وہ بیانیاں کوئی نہیں، وہ لہذا سوائے عمران خان کے عدم اعتماد کے کوئی بھی طریقہ اپنایا جائے گا، وہ غیر آئینی ہوگا، غیر قانونی ہوگا۔ جمہوریت میں غیر آئینی کام نہیں چل سکتے، جمہوریت نہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہے۔ پنجاب میں حمزہ شہباز صاحب کیا سوچ رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کو، آپ کو پتہ ہی ہے، جو مرضی کہہ لیں کہ جو نون ہے وہ نواز شریف ہے، ان کو ایک اسائنمنٹ ملی ہے وہاں سے جی کہ آپ آرام سے چپکے سے، کوئی شور نہیں ڈالنا، آپ کام کریں، کیونکہ اسیسمنٹ وہی ہے جو میں پہلے بھی آپ کو، وہ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر 2 طرح کی لڑائی ہیں اس وقت، ایک تو گروپس ہیں، ایک ترین گروپ ہے، ایک خام خیال گروپ ہے، 2 یہ ہو گئے، اور اس کے علاوہ بے شمار ایم پی ایسے بھی ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ الیکشن اپنا بجٹ میں نہ کوئی اپنی ویلیو لگائیں۔ تو حمزہ اس وقت جو کام کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے، خاموشی کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے، اس نے آگے 5 6 لوگ رکھے ہیں جو ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں رپورٹ، ان کو کہا گیا اوپر سے کہا کہ آپ ہفتے میں کوئی ایسا رزلٹ لائے ہیں کہ ہم کوئی سرپرائز دے دیں
اپنا خاموشی سے بجٹ کے دوران. یہ ان کا خیال ہے کہ بڑے حالات ان کے اللہ کرے یہ وہ بم نہ ہو جو غلام محمد موجود صاحب نے بنایا تھا جدھر نقصان کوئی نہیں سی جڑے چلتا نہیں سی. عرفان علی انہوں نے آئی پی پیز کو ہاتھ ڈالا اور خدا کی قسم میں قسم نہیں خیر بڑی بڑی طاقتوروں نے کہا اللہ کا واسطہ ان کو ہاتھ نہ ڈالو یہ آپ کو اڑا دیں گے. انہوں نے کہا یہ میرے ملک کا روپے نجائز پیسہ لے رہے ہیں میں نے آڈٹ میں پکڑ لیا ہے. 3 دن میں انہیں اڑا کے وہ مارا. اور اس دفعہ تو کیش ادائیگی ہوئی ہے. اب یہ نقد دی ہے نا اس میں جہانگیر ترین بھی شامل ہے خسرو بختیار صاحب بھی شامل ہے. 90 ارب آپ نے نقد دے دی اور آپ کو پتہ ہے میرے سے زیادہ کوئی ہم 25 وفاقی کابینہ کی آئی پی پیز کو 89.86 ارب کیش دینے کی منظوری. آئی پی پیز کو باقی ماندہ 60% ادائیگی بھی اسی طریقہ کار کے مطابق. اچھا آپ کا وہی سوال تھا جی غریب کا کون سنے. اب مجھے بتائیں جب آپ کا جو ٹارگٹ ہے تقریباً 2400 ارب کا ہے اگر 2400 ارب آپ نے ان کو دینا ہے اس طرح 90 ارب کر کے بانٹنا ہے تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں غریب آدمی کے لیے کیا ہے. اس کے لیے تو پھر نہ کھانے کے لیے نہ چھت جو آپ تو مجھے بڑا 38D پڑھا رہے تھے نا کہ اس ملک کا جو آئین ہے وہ مجھے یہ دیتا ہے مجھے یہ دیتا ہے تو اسے آئین میں بتایا نا آئی پی پیز کہاں سے آ گیا. وہ اب انہیں کو دیتا ہے ہمیں نہیں دیتا. پھر ہم تو سٹیزن کا تو تعلق ہی کوئی نہیں رہا. یہ جو آپ کے ابھی بھی 80-90% لوگ ہیں نا وہ ان لوگوں کی ویلفیئر اسٹیٹ سسٹین کریں اور ایسی ویلفیئر اسٹیٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے. بلکہ کسی مجھے یاد آ گیا صاحب یہ ملک ہے طاقتوروں کے لیے. اس میں ترین صاحب کی بھی ظاہر ہے انہوں نے بجلی بیچی ہے تو پیسے تو لیں گے نا بھائی آپ. آئی پی پیز کا ان کا بھی اور اس میں تو لوڈ شیڈنگ بھی بیچی جاتی ہے اپنا اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ لوڈ شیڈنگ بھی بکتی ہے یہاں پہ اور دنیا کی سب سے مہنگی لوڈ شیڈنگ پاکستان میں بکتی ہے. میرے دنیا کا اچھا یہ بیچتے بھی کسے ہیں جو بے بس مجبور لاچار عوام ہے غریب آدمی ہے. نہیں بٹی صاحب میرا مذاق سنے بتی بجلی جلائیں گے تو اس کے بھی پیسے دیں گے اندھیرے میں ذلیل ہوں گے اس کے بھی پیسے دیں گے. یار ایک منٹ مجھے چیز یاد آ گئی. میرا دوست ایک میرا جاننے والا ملک عثمان اس نے مجھے 2 بل بھیجے ہیں. اللہ کرے وہ مجھے مل جائے. یار سوری میں کل دکھاؤں گا. زبانی یہ کہ جب میں نے اس کے یونٹس کو پیسوں پر تقسیم کیا تو ایک یونٹ ملک عثمان کا وہ کہتے ہیں میں نے شکایت بھی لگائی 70 روپے کا یونٹ پڑا اس کو. میرے پاس ہے میں کل چلواؤں گا. یہ ویسے غلطی لگی ہوگی معافی چاہتا ہوں یہ تو کمرشل ریٹ بھی نہیں ہے جو میری اطلاع ہو. لیکن بٹی صاحب میں نے جب دیکھے نا اوپر لکھی ہوتی ہے قیمت نیچے لکھے ہوتے ہیں یونٹس. میں نے ان یونٹس کو تقسیم کر دیا اس پیسے پہ تو تقریباً 69.something کا وہ یونٹ نکلا. آلموسٹ 70. تاسو ڈیم کا بھی ٹھیکہ غالباً ملا ہے ان کے فرزند ارجمند. اب رزاق دوست ان کے بیٹے اور ایڈوانس ملا ہے اس کو بھی ایڈوانس ملا ہے ابھی. نہیں یار پہلے بات تو لیکن پہلی بات تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ ان کے بیٹے کا ان کے والد سے کوئی تعلق اس کے کاروبار سے ان کا کچھ لینا دینا. اچھا یہ کیسی اولاد ہے جن کے باپوں سے تعلقات ہی نہیں ہوتے نا باپ کی اولاد سے. جہاں پر کچھ عرب آ جاتے ہیں نا وہاں پہ ہم تعلق ختم کر دیتے ہیں. جی اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں بچے 17 سال سے کہا دنیا میں سب سے لائق ماں باپ کی قبروں پہ دنیا میں ایسے بچے میں نے نہیں دیکھے. قاضی صاحب میرے ماں باپ اللہ جنہ نصیب کرے فوت ہو گئے میں تو ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھتا ہوں تو یہ زندہ ماں باپ سے تعلق توڑ دیتے ہیں. تعلق توڑ دیتے ہیں. کوئی وہ 17 سال سے کام کر رہے ہیں. بی بی سی پہ کہا تھا اسحاق ڈار صاحب نے کہ بچے کام کریں اپنا. ایک دفعہ مجھے روف کلاسرا نے میرے ساتھ سٹوری کی کہ پتہ نہیں کتنے 1000 پاؤنڈ کی پینٹنگ ان کے فرزند ارجمند نے ادھر انگلینڈ میں خریدی تھی ڈار صاحب کے فرزند نے. ڈالر صاحب. اچھا یہ وہ اس میرا لئے دوبارہ اگر دکھائیں تو کر لیں. اصل بات جو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی. 1200 ارب آپ کا کرونا پہ جو فنڈ تھا اس کا حساب ہی کوئی نہیں دے رہا. آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے اس کا وہ نیا فنڈ آپ کے گلے میں پڑے گا کرپشن کا. ویسے تو بٹی صاحب کا بڑا کہنا ہوتا ہے وزیر اعظم نیک ہے 1200 ارب کا اس ملک میں. میری بات یہ ہے پہلے تھے یہاں پر وہ مظفر مرزا صاحب تھے. اس سے پہلے عامر کیانی صاحب تھے. عامر کیانی صاحب میرے ایک دوسرے پروگرام میں پارٹیسپینٹ تھا تو میں نے کہا یار یہ جو اختر حسین شیخ صاحب والا معاملہ کہتے ہیں وہ بہت نیک آدمی. اچھا ACC کہہ رہے ہیں کہ بندے دی ٹگری جالی ہے. وزیر مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے. اچھا اس کے بعد دوبارہ ہمارے پاس ایک آیا کرائسس. کیا کرائسس آیا کہ آپ نے جو PPEs ہیں جو کہ پروٹیکشن ہوتی ہے اس سے اپنا کرونا سے وہ آپ نے چائنا کو کیوں ایکسپورٹ کر دیے. وہ کہتے ہیں ہمارے دوست تھے بڑے. بعد میں پتہ چلا پرائیویٹ کمپنی جس نے کبھی بھی اس بزنس میں کام نہیں کیا. 1200 ارب کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو کدھر گئے ہیں پیسے کو بتایا. یہی ہوگا نا یہی ہوگا. لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر اس میں کرپشن ہوئی ہے عمران خان اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ کرے ایسے ہی رائے ہے. میری رائے ہے آڈٹ بورڈ میں ہمیشہ ہی آتا ہے اعتراضات وہ پھر وہ آڈٹ دور ہو جاتے ہیں. لیکن کرپشن ہوئی ہے تو یقیناً یہ نہیں ہو سکتا کہ پرانے ماضی میں ہونے والی وہ رپورٹ ہی نہیں دے رہا. وہ کہہ رہا ہے تو کرپشن اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور جس سے اپوزیشن مطمئن ہو اس سے ہونی چاہیے.